بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم قرآن پاک سے مصدر معول کی ایک ترکیب سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کچھ کافروں کا ذکر کیا جن کے دلوں پر ان کے بد اعمال کی وجہ سے اللہ نے مہر لگا دی۔ اب ان کو نصیحت کرنا اور ان کو نصیحت نہ کرنا دونوں ان کے لیے برابر ہے، وہ اس نصیحت پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایسے ہی کافروں کے بارے میں خبر دی ہے۔ ترکیب اس کی اس طرح ہوگی، سواء یہ مصدر ہے، علیہم کے اندر علی جار اور ہم ضمیر مجرور متصل۔ حرف جر کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ مجرور کہلاتی ہے۔ جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بنے ظرف لو مصدر کے لیے، مصدر اپنے ظرف لو سے مل کر یہ بنا خبر مقدم۔ انذرتہم ام لم تنذرہم یہ ہے مصدر معول۔ یہاں پر جو حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس حمزہ کو حمزہ تسویہ بھی کہتے ہیں، حرف تسویہ بھی کہتے ہیں اور حرف مصدریہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ حمزہ جملے کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، یعنی اس کو مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے، مفرد کے حکم میں بنا دیتا ہے۔ اور یہ حمزہ عموماً عام طور پر سواء کے بعد آتا ہے۔ اسی طرح جملہ لا ابالی یعنی مجھے پرواہ نہیں، اس کے بعد بھی یہ حمزہ آتا ہے۔ یہاں پر یہ حمزہ تسویہ سواء کے بعد آیا ہے، یہ حمزہ تسویہ ہے، یعنی یہ برابری کا معنی دیتا ہے کہ یہ چیز بھی برابر ہے اور یہ چیز بھی برابر ہے، جیسا کہ یہاں پر اس نے یہی معنی دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کو ڈر سنانا اور ان کو ڈر نہ سنانا دونوں کافروں کے لیے برابر ہے۔ جبکہ انذرتا یہ باب افعال سے فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کے اندر تا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہے۔ ضمیر مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ فاعل کی جگہ پر آ رہی ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، جو ضمیر مرفوع کی جگہ پر آئے گی وہ مرفوع کہلائے گی۔ ضمیر مرفوع متصل کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ بارز کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے، یہ پوشیدہ نہیں ہے، ظاہر ہے، اس وجہ سے اس کو ضمیر بارز کہا جا رہا ہے۔ جبکہ یہاں پر ہم ضمیر جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور یہاں پر یہ مفعول بھی واقع ہو رہی ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنا معطوف علیہ۔ ام یہ حرف عطف ہے، اور لم یہ حرف جزم ہے۔ مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کو یہ جزم دیتا ہے، اس کو حرف
قلب بھی کہتے ہیں. کیونکہ یہ مضارع کو ماضی کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے، ماضی کے اندر تبدیل کر دیتا ہے، مضارع کا معنی ماضی والا کر دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو حرف قلب بھی کہا جاتا ہے. اور اس کا ایک تیسرا نام حرف نفی بھی ہے، کیونکہ یہ مضارع کو منفی بنا دیتا ہے. اور تنذر یہ فعل مضارع ہے باب افعال سے، واحد مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے. آگے فاعل نہیں آ رہا تو اس کے اندر ہم فاعل پوشیدہ مانیں گے، اور وہ فاعل ہے انتا ضمیر، جس کو ہم کہیں گے ضمیر مرفوع متصل مستتر وجوباً. تنذر فعل ہے اور انتا اس کا فاعل ہے. جبکہ ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی بن رہی ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنا معطوف. اس کو ہم نے معطوف علیہ بنایا تھا اور یہ والا جملہ معطوف ہوا. معطوف علیہ اپنے معطوف اور حمزہ تسویہ سے مل کر با تاویل مفرد ہو کر یہ بنا مصدر معول. اور یہاں پر یہ مبتدا بن رہا ہے، لہذا مصدر معول کا یہاں پر جو اعراب ہے یہ محلاً مرفوع ہے. مصدر معول کے متعلق ایک پورا لیکچر بالتفصیل اپلوڈ کیا جا چکا ہے. آپ نحوی قواعد نامی پلے لسٹ میں جا کر اس ویڈیو کو، اس لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں. تو معطوف علیہ اپنے معطوف اور حمزہ تسویہ سے مل کر با تاویل مفرد ہو کر یہ بنا مبتدائے مؤخر. یہ خبر مقدم تھی اور یہ مبتدائے مؤخر. خبر مقدم اور مبتدائے مؤخر مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر اول بنے گا. اور لا یؤمنون یہ فعل مضارع منفی ہے، واو ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنا انا کی خبر ثانی یعنی دوسری خبر. اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. انا حرف مشبہ بالفعل، الذین اس میں موصول، کفروا فعل ماضی، واو ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنا اس میں موصول کے لیے صلہ. اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر یہ بنا حرف مشبہ بالفعل کا اسم. حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم، خبر اول اور خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس علم کے ذریعے اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے اور اپنی رضا عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.